الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک حدیث شریف کا ترجمہ آپ کو سنانے آیا ہوں، اور اللہ پاک آپ لوگ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں۔ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے ریفرنسز حدیث کے اینڈ میں آپ کو ملیں گے، اور عربی کے اندر بھی حدیث اینڈ میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو آپ کے قیمتی وقت کا خیال کرتے ہوئے حدیث شریف کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے وحی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اترنا شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تخص کیا کرتے۔ تخص سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے، اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آ گیا۔ چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیں اور آپ کا رب سب سے بزرگ والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے دہرایا اسی حال کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن السید بن عبد العزیز کے پاس گئیں جو حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے جس قدر اللہ چاہتا۔ نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت ختیجہ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا بیان فرما دیا، اور ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اس طرح کی چیزیں جو بھی لے کر آیا ہے اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے حدیث میں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کے دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور میں واپس لوٹا۔
میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ یہ حدیث صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث شریف نمبر 3 ہے، اور آپ کی سہولت کے لیے یہ اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہاں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ روزانہ کی ایک حدیث سننا اور قرآن شریف کی آیت کا ایک ترجمہ سننا ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بس جو پڑھا سنا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔